فلسطین پر ظالم اسرائیل کا وار، پورا پاکستان بیدار۔ یوم فلسطین پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم ہم آواز۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ اقوام عالم سے اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کے اظہار پر وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو سلام۔ خصوصی پیغام میں مسئلہ فلسطین پر توانا موقف پیش کرنے پر شاہ محمود قریشی کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان نے ہر فورم پر فلسطین کی حمایت کی۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیل نے ظلم ڈھایا تو مسلم سربراہان مملکت سے رابطے کیے۔ پہلی بار مغرب میں اسرائیل کے خلاف آواز گونجی۔ دنیا کا فلسطین پر موقف بدل رہا ہے۔ ایک دن آئے گا فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا۔ عالمی دباؤ، حماس کی مزاحمت، اسرائیل جھک گیا۔ جنگ بندی پر مجبور۔ زخموں سے چور غزہ میں جشن کا سما۔ شہری سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگائے، آتش بازی کی، سجدہ شکر ادا۔ خوف کے سائے چھٹ گئے، بچوں کے چہروں پر مسکان لوٹ آئی۔ حماس نے جنگ بندی کو مزاحمت کی فتح قرار دیا۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصیٰ میں ہزاروں مسلمان جمع، فتح کا جشن منایا۔ اسرائیلی فوج سے فلسطینیوں کی خوشی برداشت نہ ہوئی، نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force. Israel is losing out. They're losing the media war. Look at the atrocities that have been committed in Kashmir. Does the world talk about it? جنرل اسمبلی میں پرجوش اور کامیاب خطاب کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مغربی میڈیا کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ امریکی چینل CNN کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل اپنے رابطوں کے باوجود میڈیا جنگ ہار رہا ہے۔ CNN کی اینکر نے انہیں ٹوکتے ہوئے یہودی مخالف ریمارکس کا الزام لگایا۔ شاہ محمود نے کہا، اسرائیل کو ہر جگہ بھرپور کوریج ملتی ہے، لیکن کیا فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ شاہ محمود کے دلائل پر CNN کی اینکر کا منہ بن گیا۔ وزیر خارجہ کا سینیٹر لنزے گراہم سے بھی رابطہ، دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ نواز شریف پر حملے کی نیت سے حسن نواز کے دفتر میں غنڈوں کا گھس آنا شرمناک، تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے نواز شریف اس حملے میں محفوظ رہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں، لندن پولیس اور متعلقہ حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کروائیں، ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ مریم نواز کہتی ہیں، خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا، نواز شریف خود لندن گئے اور واپس آنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ کے والد لندن میں محفوظ محسوس نہیں کر رہے تو انہیں فوراً واپس آنا چاہیے، یہاں جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات، ارکان کا وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اعلان۔ کہا، وزیر اعلیٰ نے حلقے کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا، بجٹ پر بات ہوئی۔ نعمان لنگڑیال نے کہا، ملاقات مثبت رہی، یقین ہے کہ وزیر اعظم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ نذیر چوہان نے کہا، عثمان بزدار نے وعدہ کیا ہے، اب دیکھنا ہے وفا کب ہوگا۔ عثمان بزدار نے کہا، کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، انتقام کی سیاست شیوا نہیں، جائز تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، قرآن شریف کا تو وہاں پر ذکر تک بھی نہیں ہوا، تو میں لیکن جو بندہ اس میٹنگ میں موجود سر یہ تو اب یہ تو ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے جو لوگ اس میں اسمبلی کے ممبر ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پہ حلف لیا، اگلے دن دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لیا۔ ترین گروپ کے لوگوں نے قرآن پر حلف نہیں لیا۔ رکن پنجاب اسمبلی فیصل جبوانہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے جہانگیر ترین کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، مسائل بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ علی ظفر رپورٹ کا نتیجہ کوئی بھی آئے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا، عمران خان دباؤ میں آتا ہے نہ سمجھوتا کرتا ہے۔ جہانگیر ترین کے تحریک انصاف پر احسانات ہیں، جس نے جو کیا ہے وہ ضرور بھگتے گا، قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔
نے پہلے پارٹی جوائن کی تھی, ترین صاحب میرے بعد جوائن کی پارٹی پر, اس نے میری پارٹی کے لیے ڈیلیور بڑا کیا ہوا یار, خدا کی قسم اس نے وزیر اعظم بھی بنایا ہے, اس نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہوا یار, میں کیسے اس کو چھوڑ دوں. عمران خان کو وزیر اعظم اور بزدار کو وزیر اعلیٰ جہانگیر ترین نے بنوایا. ترین گروپ میں شامل پنجاب کے وزیر نذیر چوہان کا دعویٰ. ARY نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں کہا, امید ہے عمران خان اور جہانگیر ترین کی صلح ہو جائے گی, لیکن ہمارا گروپ قائم رہے گا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے. گلے شکوے چلتے رہیں گے, عوام کو اچھا بجٹ دینا ہے. وزیر مملکت فروخ حبیب نے جواب میں کہا, بغاوتوں کو کچلنے کا جلد وقت آ جائے گا. عمران خان حکومت کی پالیسیز میں تسلسل, معاشی ترقی میں پاکستان نے میدان مار لیا. GDP کی شرح ہو یا فی کس آمدنی, حکومتی اقدامات نے ملک کو ترقی کی پٹری پر ڈال دیا. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے GDP گروتھ 3.94 رہنے کی توقع ظاہر کی. تحریک انصاف حکومت کے اقدامات کے نتائج نمایاں, زراعت, صنعت, خدمات کے شعبوں میں بہتری آ گئی. زر مبادلہ ذخائر بڑھے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا, روپیہ بھی تگڑا ہو رہا ہے. گندم میں خود کفیل, چاول, گنا, مکئی میں بہتری. فوڈ سیکیورٹی سے آئندہ سال بھی معیشت اچھی رہنے کی امیدیں روشن ہو گئیں. چمن میں فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دھماکہ, 7 افراد جاں بحق, متعدد زخمی. دھماکہ JUI نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا عبدالقادر کی گاڑی کے قریب ہوا. مولانا عبدالقادر محفوظ رہے. فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دعا کر کے نکل رہے تھے جب دھماکہ ہوا. DC کو صبح سیکیورٹی پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. لیاقت شاہوانی کا کہنا ہے دھماکہ کرنے والے اسرائیل کے حامی ہیں. یوم فلسطین پر حکومت اور اپوزیشن متحد. پارلیمنٹ ہاؤس سے اقوام متحدہ دفتر تک ریلی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی شریک ہوئے. شہباز شریف نے اقوام متحدہ آفس میں یادداشت جمع کرائی. لاہور میں ضلعی انتظامیہ کی ریلی میں معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی شرکت. کہتی ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف وزیر اعظم نے مسلم امہ کو متحرک کیا. راولپنڈی میں بھی مظاہرہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا لال حویلی سے پرجوش خطاب. کہا کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی جد و جہد میں ہر پاکستانی ساتھ ہے. اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں اسرائیل مخالف مظاہرہ. پشاور میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. لیگی رہنما امیر مقام نے کہا فلسطین میں اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے. اتفاق کا میسج جانا چاہیے دنیا کو کہ آج کے دن کوئی بھی رتی برابر بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری یونٹی کے میسج کو جو ہے دراڑ اس میں پڑے. وزیر خارجہ پاکستان کا موقف سن رہا تھا اقوام متحدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے دل کی آواز ہے. پاکستان کے ایوانوں کا بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی. پنجاب اسمبلی میں خطاب کے دوران حمزہ شہباز نے کہا ہمیں انتشار کے بجائے متحد ہو کر فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا. اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی قوم کے دلوں کی ترجمانی کی. سندھ اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور. وزیر اعلیٰ نے کہا پوری قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم نے کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے یونٹ کا افتتاح کر دیا. چین کے تعاون سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا چین نے غربت کے خلاف جنگ جیت لی. 35 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر لانا کارنامہ ہے. چین نے 400 سے زائد وزارتی سطح کے لوگوں کو کرپشن پر سزا دی. اوپر کے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے تبھی کرپشن کم ہوتی ہے. بلاول بھٹو نے PTI دور حکومت کو بدترین قرار دے دیا. کہا وزیر اعظم دوسروں کے منصوبوں پر تختیوں کے علاوہ اپنا کوئی ایک کارنامہ بتائیں. ملک معاشی بحران کا شکار اور عمران خان اپوزیشن پر الزامات لگانے میں مصروف. شہباز گل کا رد عمل. کہا وصیت پر چیئرمین بننے کے بعد آپ کی کریڈٹ پر سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں. پرچی چیئرمین کی سندھ کے بجائے ساری توجہ والد کی لوٹی دولت بچانے پر ہے. کورونا کے وار 24 گھنٹے کے دوران مزید 102 افراد جاں بحق.
3070 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 5.95% रही। असद उमर कहते हैं आज से 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में स्कूल 24 मई से खोलने का ऐलान। महकमा तालीम ने एलामिया जारी कर दिया। पाक फजाइया ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। तकरीब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में हुई। नाइजीरियन वजीर दिफा की शिरकत। कहा नाइजीरियन फजाइया की सलाहियतें बढ़ाने पर पाकिस्तान के ममनून हैं। मैंने आज अपने मिनिस्ट्री से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और मैं गवर्नर साहब के पास इस्तीफ़ा दे के वो गवर्नर साहब ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। सरदार मोहम्मद सालेह बोहतानी सूबाई वजारत से मुस्ताफ़ी। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सालेह बोहतानी कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान में बरवक्त फैसले की क़ुव्वत नहीं। बलूचिस्तान में तरक्की सिर्फ बातों में है। महकमों में बिला वजह पैसे तकसीम किए गए, नताइज सिफर रहे। और भी दोस्तों से राब्ते हैं, मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद, पाक चीन मिसाली दोस्ती के 70 साल। 7 दहाइयों के दौरान चीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों मुल्क हर फोरम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लाजवाल दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर गुलकार अली जफर ने ट्रिब्यूट पेश किया। माहिरा खान समेत किसी पाकिस्तानी फनकार को भारत में काम करने नहीं देंगे। हिंदू इंतहा पसंद जमात नूरनमन सिन्हा की धमकी। माहिरा खान ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भारत में काम की पेशकश हो रही है। PSL 6 के बकिया मैचेस 5 जून से शुरू होने का इम्कान। टीम्स 26 मई को कराची और लाहौर से खुसूसी तैयारे के जरिए अबू धाबी रवाना होंगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की पहली कोरोना टेस्टिंग आज होगी। कोरोना के बायस टीम्स को 2 इजाफी खिलाड़ी रखने की भी इजाजत। और PIA तैयारा हादसे को 1 साल बीत गया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। 22 मई 2020 को PIA का लाहौर से कराची आने वाला तैयारा रनवे के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। अमले समेत 97 अफराद जान बहक हुए। 2 मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गए थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे